اس کے بعد مولانا سورۃ الانشراح ہے، نزول نمبر 12 ہے مولانا. یہ سورۃ الضحیٰ کے بعد جیسے ترتیب سے اسی طرح نازل بھی ہوا. دعویٰ اس کا التسلی ما تشجیع، اور وہ جو صورت تھی سورۃ الضحیٰ اس کا دعویٰ بھی تسلی للنبی بالامور الثلاثہ، امور ثلاثہ آپ کے سامنے گو. یہاں تسلی ما تشجیع، حوصلہ افزائی بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہے. الم نشرح لک صدرک، اللہ نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ سینے اسلام کے لیے کھول دے. فہو علی نور من ربہ، وہ نور لے کر کے چلے. ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا. پھر سینہ کیوں نہیں کھلے گا؟ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ سینہ کھلتا ہے علوم نبوی سے، مضامین علمیہ سے. رب اشرح لی صدری بالمضامین العلمیہ ویسر لی امری، امر تبلیغ کے راستہ میرے لیے آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کو کھول کر دے. مولوی کے لیے ضروری ہے اس کے سینے میں مواد علمیہ بھی ہو. مولوی کے لیے میدان چاہیے، مولوی کو زبان چاہیے. اے بغیرتو، اللہ پٹھان اور بلوچ سے ناراض ہے، دنیا کے منوس. سمجھ رہی میں؟ آپ کے پاس علم ہے، اس کو سینے میں لے کر کے کہاں جاؤ گے؟ مفتی نظام الدین کے پاس لکھنا نہیں تھا، مفتی صاحب کے پاس وہ زبان نہیں تھی، ورنہ میں قسم اٹھاتا کہ مفتی صاحب کا اچھا مضبوط علم تھا. آپ کے کراچی کے مولوی سے وہ لکھنا بھی جانتے. حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری سیلاب تھا، بقول علامہ موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت اقدس فرماتے انور شاہ کشمیری دریا تو تھا لیکن اس کو بہنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، لکھنے کا طریقہ نہیں آتا. شاہ صاحب کی جتنی تقریریں ضبط ہو گئی، علامہ محمد رضا بجنوری نے آخر میں شاہ صاحب بوڑھا ہو گیا تھا، وہ ہماری طرح بیٹھ کر کے مجلسوں میں غیبت تھوڑی کرتا تھا. علامہ انور شاہ کشمیری جہاں بیٹھتے علماء کا مجمع ہوتا تھا، مغلقات کو، پیچیدہ مسائل کو پھینکتے تھے، شاہ صاحب ایسے اڑاتا تھا ان کو. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ لیکن شاہ صاحب کا علم کوئی لکھنے والا بھی نہیں تھا. آخر میں یہ لڑکا اس کو مل گیا، علامہ احمد رضا بجنوری. اس کو شاہ صاحب نے اپنا داماد بھی بنا دیا. شاہ صاحب افسوس کرتے تھے کہ کاش اگر یہ نوجوان مجھے جوانی میں مل جاتا، میری نوجوانی میں یہ جوانی. اب میں بوڑھا ہو گیا، میرے پاؤں قبر میں لڑک رہے، میں علم اپنا سینے میں لے کر کے جا رہا ہوں. علم کے لیے العلم صید والکتابۃ قید، علم تو اللہ آپ کا بھلا کرے ایک شکار ہے، والکتابۃ قید، اور کتابت اس کو جکڑنا ہے. کتابت سے علم جکڑ جاتا ہے، بند ہو جاتا، وہ محفوظ ہو جاتا. سمجھ رہی میں نے عرض کیا کہ یہ نبی کے یہی 3 چیز، رب اشرح لی صدری بالمضامین العلمیہ، مضامین علمیہ. جھٹکتا ہے، پٹکتا ہے، پپکتا ہے، پپکتا ہے، پپکتا ہے، پپکتا ہے، پپکتا ہے، پپکتا ہے، ٹپکتا ہے، ٹپکتا ہے، ٹپکتا ہے. بے غیرت دنیا کے الفاظ کا رٹا لگایا. 1.5 گھنٹہ اس کی تقریر سن کر کے ہم حیران ہوتے کہ اس نے ہمیں دیا کیا سوائے لفاظی کے. سمجھے؟ رٹا لگا کر کے تقریر کرتا ہے. لوگ کہتے کیا فساد، کیا بلاغت، کیا بلا ہے. اور اس کے بعد لوگوں کو مزہ آیا. لوگ کہتے ہیں کہ اس خطیب صاحب سے کہہ دو کہ اب گھنٹہ بولے. آدھا گھنٹہ ہو گیا، گھنٹہ. خطیب صاحب کی رٹی ہوئی تقریر آدھا گھنٹے کی تھی. اب اس کے بعد کہتے نہیں مجھے دوسری جگہ. کہتے دوسری جگہ 10 منٹ تاخیر ہوگی نا، 20 منٹ تو بول اور بول. کہتے نہیں مجھے دوسری جگہ دیر ہو گئی مجھے. کہتے نہیں اللہ کے لیے بھائی، لوگ جوش میں آ گئے. سمجھے؟ اب اس کے بعد جب اس کو پکڑ کر کے لوگوں نے خطیب کو جرا رکھا کہ بولنا ہے آپ کو، تو خطیب کی رٹی ہوئی تقریر جو تھی وہ اللہ کا 1.25 گھنٹہ کی تھی، وہ ختم ہو گئی، وہ ختم. اب اس کے بعد لوگوں کا اصرار بھی ہے، خطیب ادھر رہا، نہ وزن بنتا ہے، نہ موضوع، نہ ترتیب. لوگوں نے وہ کہہ کے مارا، کہا یہ الو کا پٹا، یہ تو رٹا ہوا ہے. اور جب علم ہوتا ہے مولوی صاحب، اس کے رٹے زبان کی ضرورت نہیں، اس فصاحت اور بلاغت کی، تمہارے اس لفاظی کی ضرورت نہیں. جب مضامین علمیہ ہوتے تو پھر زمانہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ظالم کبھی ختم نہیں ہوگا. رب اشرح لی صدری بالمضامین العلمیۃ، اے اللہ علم وحی سے میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امر تبلیغ، امر تبلیغ، میدان تبلیغ کا مجھے مل جائے. پھر تبلیغ کرو گے تو جا، تیرے منہ پہ جوتا مارے کس کو تبلیغ کرو گے؟ تو جا، تیرا بستر اٹھا کر کے مار دے تو کس کو تبلیغ کرے گا؟ یہ یسر لی امر تبلیغ ہے. مولوی منظور کو اللہ نے یہ موقع دے دیا، اللہ نے آسان کر دے. مولوی منظور ان کو سنا رہا. اگر یہ نہ یہ جوتے برسیں تو مولوی منظور کس کو سنائے گا؟
تبلیغ کے لیے ضروری اس وقت ہوگا کہ ماحول کم از کم ہموار ہو جائے، ماحول ہموار ہو جائے. اس لیے یہ جو تبلیغی پیغمبر ہے یہ آگے ان کو میں نے کہا کہ ذرا ہوش سے کام لے لو، سمجھے، ذرا ہوش سے کام لے لو. محمد اگر آپ کو حضرت اقدس مولانا الیاس نظر آتا ہے تو الیاس سے پہلے سنگ بنیاد محمد قاسم نانوتوی نے رکھا. جس بھی مسجد میں تم جاتے ہو، جہاں بھی جاتے ہو، وہاں کا مؤذن، وہاں کا امام، وہاں کا خطیب، وہاں کچھ ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے. آپ کے بستروں کو وہاں رکھواتے، اس کے بعد تم 6 نمبر اسماء ستہ مکبرہ پیش کرتے ہو. امر تبلیغ انہوں نے آپ کے لیے آسان کیا. اس کے بعد آپ، اس لیے وہ لوگ انصار ہے. آپ بسترے جا کر کے وہاں جا، تو بریلوی کے مسجد میں جا لے، مار مار کے کتے کی طرح گھسیٹ کر کے نکالتے، سمجھے. جا تو غیر مقلد کے پاس جا، جا تو شین و یا عین و ہا کے پاس جا، را الف فا ضاد اور ہا یا سمجھ رہی میں کہ ان کے پاس تو جا. پھر کہتے کہ مدرسے کچھ نہیں دیتا. مدرسہ تم سے پہلے پہنچا ہے، تمہارے بستروں کا انتظار کر رہا کہ تو آئے گا یہاں پر. سمجھ رہی میں کہ نہیں. ایران میں تمہیں جوتے پڑتے تھے، تمہارے لیے ماحول آسان کر دیا، مولانا عبدالعزیز نے آسان کر دیا، سمجھے. اس لیے حضرت اقدس نے خود حضرت اقدس مولانا عبدالعزیز سے، زاہدان والے سے کہا کہ ہماری جماعت آئے گی، تعاون کریں گے. مولانا عبدالعزیز ہنسنے لگے، جماعت کیسے آئے گی. ان کی جماعت پہنچی تو مولانا عبدالعزیز پھر رونے لگے. عبدالعزیز زاہدانی، اس کو بات یاد آ گئی. حضرت نے ان کے لیے پھر وہ کر دیا، تعاون بھی کیا، سمجھے. ایران میں تم نہیں گئے، سمجھے، اور تمہارے لیے کوئی صورت نہیں تھی. تمہارے جو سلسلہ جو مجھے حضرت نے خود بتایا، بھائی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نے خود بتایا. میں پچھلے سال گیا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. ایسے مفتی رضوان جو ان کا ایک پیغمبر ہے، ہمارے شاگرد ہے. مفتی رضوان ابھی آیا تھا رمضان سے پہلے یہاں، سمجھے. میں گیا تو بھائی عبدالوہاب نے، ان کو پتہ چل گیا. میرے دوپہر کا کھانا راوڑ میں تھا، میں وہاں اس میں فیصل آباد میں 1-2 ختم بخاری کے مفتی رضوان والوں کا ختم بخاری، 2-3 اور ختم بخاری، الفرقان دارالفرقان مدرسے میں بھی ختم بخاری میں نے کیا. تو مولانا احسان کو، حضرت کو پتہ چل گیا تو مولانا احسان نے کہا کہ بھئی اس کو لے کر کے آ جاؤ. لاہور ایئرپورٹ سے یہ لوگ مجھے لے گئے. میرا دوپہر کا کھانا وہاں ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے یعنی راوڑ شریف میں میں نے کھانا کھایا. اس کے بعد مولانا احسان صاحب، یہ حضرات سارے آ گئے. ہم تو نالائق ہے، یہ بہت قیمتی لوگ ہیں. مولانا احسان تو مولانا زکریا کا خصوصی، ان میں ہے عالم تو مولانا احسان صاحب ہے. باقی ایسے مولانا نظر الرحمان صاحب، یہ بھی بڑے آدمی ہے. باقی کچھ ایسے مگر مچھ ہے اور ٹکے کے بھی نہیں ہے، سمجھے. مولانا احسان بہت بڑے آدمی جو حضرت اقدس کے پاس، مولانا زکریا کے پاس رہے ہیں اور ایک علمی آدمی ہے. یہ حضرت آگے بیٹھے. اس کے بعد پھر یہ کھانا کھانے کے بعد کہنے لگے کہ ابھی بھائی صاحب کے پاس چلنا ہے. تو میں گیا، وہاں مولانا فہیم صاحب بھی تھے. پھر حضرت کے پاس بیٹھ گئے، بھائی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت نے مجھے خود سنا ہے. حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ آپ نور محمد کو جانتے ہیں؟ نور محمد مینگل. میں نے کہا جی خوب جانتا ہوں. کہا کہ وہ کون تھا؟ میں نے کہا برطانیہ سے جس نے ٹکر لی. کہا ہاں. فرمایا کہ جس زمانے میں ہماری جماعتیں گئی تو ہماری جماعت کو یہ کہ دشمنوں نے لسبیلے میں بھی نہیں چھوڑا، اور یہ کہ بدعتیوں نے، مشرکوں نے، اور ادھر سے بھی نہیں چھوڑا. تو کسی طرح جیکم آباد سے، اس سے درمیان سے پھر یہ کہ ایک جماعت ہماری نکل گئی اور آپ کے علاقے میں پہنچ گئے. ان کے سپورٹ کرنے والا نور محمد تھے. کہنے لگے اس نور محمد کے حالات ملیں گے مجھے. میں نے کہا اردو کتابوں میں نہیں، عربوں نے اس پر لکھا ہے. عربی کتابوں میں، عربی کتاب میں آپ کو دے سکتا ہوں، الجوہر المنقوش فی تاریخ البلوچ، سمجھے. جس نے نور محمد جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فوج میں باقاعدہ اس کو یہاں سے راشن پہنچانے والے جو ہوتے تھے، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ، نور محمد رحمۃ اللہ علیہ انگریز سے لڑتا تھا. آخر ان بلوچوں نے، بےغیرتوں نے خود یہ کیا، اس کو پکڑ کر کے جاسوس، انگریز کو مردار کیا تھا اس نے. آخر بلوچوں نے خود، خبیثوں نے اس قسم کے تھے کہ ان کو دھوکہ کر کے اس کو دعوت کر کے ایک مکان میں بند کیا، اور دشمن انگریز پہنچ گئے، اس نے گرفتار. تو حضرت کو میں نے بتایا کہ حضرت نے کہا اللہ کے لیے مجھے یہ کہ اس کے حوالے چاہیے. میں نے کہا اس پر عربی میں عربوں نے لکھا لیکن دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں، سمجھے. پھر میں دبئی گیا، وہاں یمن میں بلوچوں کی تاریخ پر ایک کتاب یمن کی چھپی، وہ اس میں بھی اس کا ذکر مل گیا. اور الجوہر المنقوش فی تاریخ البلوچ میں تو پہلے سے تھا. تو میں نے کہا کہ حضرت کے لیے لاؤں، لیکن لایا بس حضرت اللہ کو پیارے ہو گئے. بھائی عبدالوہاب، میری گزارش یہ تھی کہ جماعتیں وہاں پہنچتی ہے جہاں پہلے راستہ ہموار ہوتا ہے.
سمجھے؟ رب اشرح لی صدری بالمضامین العلمیت، مضامین علمیہ سے سینہ بھرا ہوا ہو، ویسر لی امر تبلیغ، امر تبلیغ ماحول میرے لیے ہو۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کو میدان مل گیا، ماحول مل گیا، اللہ نے آسمانوں پہ چڑھایا، قربان جاؤں۔ علامہ انور شاہ کشمیری کو دیوبند کا اسٹیج مل گیا، شاہ صاحب آسمانوں پہ پہنچا۔ ابو حنیفہ کو امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی اور حسن بن زیاد، امام ظفر جیسے ایسے اس قسم کے ذہین طلبہ مل گئے، ابو حنیفہ آسمان پہ پہنچا۔ یاد رکھ لینا، کچھ بھی نہیں ہوگا بغیر طلبہ کے نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو میدان مل گیا۔ آدمی جب کسی بڑے مدرسے سے جدا ہوتا ہے تو فکانما خر من السماء، آسمان سے دڑام سے نیچے گرتا ہے، سمجھے؟ اس لیے میں جامع فاروقیہ سے الگ ہو گیا۔ لیکن جو گئے تو کسی نے پوچھا بھی نہیں، کسی بڑے ادارے میں گئے، لیکن خود جا کر کے آدمی نئے سرے سے کام شروع کرے گا، اور 20-25 سال اس کو لگیں گے دور حدیث پہنچنے، وہ انشاءاللہ اس وقت تک اسرائیل علیہ السلام بھی پہنچے گا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس وقت تک اسرائیل علیہ السلام بھی پہنچے گا۔ اب دارالعلوم کا نکل کر کے وہ فوراً دور حدیث میں نہیں پہنچ سکتا۔ بنوری ٹاؤن کے کسی استاد کو کاٹو، پھر اس کی حیثیت دیکھو کہ کتنے پانی میں، سمجھے؟ نہیں ہو سکتا۔ کتنے اساتذہ جو دارالعلوم میں بنوری ٹاؤن میں ان مدارس میں پڑھتے ہیں، الگ پڑھاتے 5 طالب علم بھی نہیں آتا۔ اس پہ مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام ہے، سمجھے؟ لیکن آپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے وہ موقع دے دیا کہ حضرت اقدس جیسے رئیس المحدثین سے نکلا، قصور میرا تھا، لیکن اللہ نے ادھر ماحول مجھے دے دی۔ جھوپڑیوں میں مولوی صاحب، جھوپڑیوں میں طلبہ، سمجھے؟ وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، اچھا کپڑا کھینچا خالی، روب کو دیکھو، روب کر رہا، جیب کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ یہاں تعمیر معمیر کچھ بھی نہیں ہے، اور طلبہ پیپو میں رہ رہے، جھوپڑی لگا کر کے ظالم کا بچہ دورہ اور تخصص شروع کیا، سمجھتا؟ اس طرح کر کے تو دکھا دے۔ بیٹھ گیا، اللہ پاک نے میدان اس قسم کا دے دیا، میدان سے آدمی بنتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے یہی دعا کرو کہ اللہ میدان دے دے، ورنہ دیوبند میں اول آنے والے 2 آنے والے، وہ جا کر کے نسیہ منسیہ ہو گیا، ان کو کسی نے پوچھا نہیں۔ الم نشرح لک صدرک، مضامین علمی وہی سے آپ کے سینے کو کھولا، ووضعنا عنک وزرک، ابتداء ثقل وہی تھا، ابتداء آپ پر بوجھ تھا وہی کا۔ آپ پڑھیں گے وَإِنَّ أَشَدَّهُ، کہ وہ مجھ پر بہت بھاری ہے وجید۔ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، پسینے سے آپ کی پیشانی پر پسینہ پسینہ۔ فرماتے وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، میں دیکھتی تھی شدید سردی میں محمد پر وحی آتی تھی، تب بھی محمد رسول اللہ کے پسینے پسینے شدید سردی میں، یہ وحی کی ثقالت تھی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اس وزر کو اور بوجھ کو آپ سے اٹھایا، بعد میں تخفیف ہو گئی جی۔ الذي انقض ظهرك، جس نے گویا کہ تیری کمر توڑ دی تھی۔ ورفعنا لك ذکرک، اور تیرا یہ ہے کہ تیرا مقام بھی اونچا کر دیا، تیرا تذکرہ بھی اونچا کر دیا۔ جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے دنیا کے اندر، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی۔ فإن مع العسر یسرا، یہ ہوتا ہے حضرت کہ سختی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ فإن مع العسر یسرا، یہ ما بعدو کے معنی میں، فإن بعد العسر یسرا، سختی کے بعد یہ کہ یسر ہے، لیکن یہ کہ اس میں دیر زیادہ نہیں لگے گی، اس لیے ما سے تعبیر کر دیا۔ ان مع العسر یسرا، ان بعد العسر یسرا، فإذا فرغت فانصب، جس وقت یہ کہ آپ فارغ ہو جاؤ، اللہ آپ کا بھلا کرے، دعوت وغیرہ اس سے، دعوت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ، تو پھر اپنے آپ کو تھکا دو میری اس میں اللہ کا عبادت کے اندر۔ وإلى ربك فارغب، اور جب سوال کرو ان دعت کا حاجتن، اور اگر یہ ہے کہ آپ کو ضرورت پڑے تو فرغب الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سورۃ التین ہے مولوی صاحب، نزول نمبر 28 ہے، سورۃ البروج کے بعد اس کا نزول ہے۔ اس میں بھی محمد رسول اللہ کو تسلی ہے کہ آپ احسن التقویم میں، بہترین سانچے میں اللہ نے آپ کو بنا دیا۔ دعویٰ ہے اثبات التوحید بالشہادات۔ والتین، انجیر کی قسم ہے، والزیتون، اور زیتون کی قسم ہے، وطور سینین، صحرائے سینا پہاڑ کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اور تیرے اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہے۔ مکے کے امن کو یہ لوگ اب تہو بالا کر رہے ہیں، اللہ پاک نے مکے کو امن والا بنا دیا۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم،
اب آپ دیکھیں نا یہ کتنے اللہ کا بولے کہ بیماریوں کا علاج ہے اللہ جانتے ہیں، یہی حال ہے زیتون کا. باقی پٹھان کہتے کہ اے 3 انجیر تو بہت میٹھا ہے، اس کی تو اللہ نے قسم اٹھائے صحیح کیا، لیکن زیتون کڑوا اس کو اللہ نے چکا نہیں، پہلے سے قسم اٹھائے. اس پٹھان کو خدا سمجھائے، سمجھے. اور طور سینا کی قسم ہے وہذا البلد الامین، اور تیرے اس امن والے گھر کی جو کہ مکہ مکرمہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈھال کر کے انسان کو پیدا کیا ہم نے. ثم رددنا، اب اس انسان سے محمد رسول اللہ اور انبیاء مراد ہے. پھر آگے ثم رددنا مطلق کافر مراد ہے. سے یہ جو میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ کبھی ذکر کسی کا ہوتا ہے اس کے بعد پھر فوراً عموم کی طرف، آپ کو یاد ہے نہیں ہے وہ اس میں سورہ اعراف میں آپ سے عرض کیا تھا. ثم رددنا، پھر کافر کو ہم نے اسفل السافلین جہنم میں پہنچا دیا. الا الذین آمنوا، مگر یہ کہ اللہ کا جو ایمان والے اور اچھے عمل کرے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے غلے غیر ختم ہونے والے ایک اجر ہے. فما یکذبک بعد بالدین، فما یکذبک بعد بالدین، آپ کو جزا و سزا پر کیا چیز یہ ہے کہ آمادہ کر رہی ہے، اس کے بعد کون سی چیز کو جھٹلاتی ہے. الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ پاک یہ کہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ بالکل ہے. بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. اس کے بعد سورۃ العلق ہے مولانا، سورۃ العلق ہے، یہ پہلی سورت ہے سب سے نزول میں پہلی سورت ہے. اور انسان احسن التقویم میں کس طرح بنتا ہے؟ اقرا بسم ربک، قرات سے، تعلیم سے، تعلم سے، قلم سے، اس سے. آپ کو ربط سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اس میں بتایا احسن التقویم، انسان احسن التقویم اس وقت ہوگا قرات قرآن، وحی کی قرات ہوگی، تعلیم و تعلم قلم ہوگا. لکھو گے، پڑھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے، کودو گے، بنو گے خراب. صحیح ہے. دعویٰ اس کا التحزیز والا قرات القرآن، قرآن کی یہ کہ پڑھنے پر تہذیز اور برانگیختگی. اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے جس خالق نے آپ کو پیدا کیا اس کے نام کے ساتھ آپ یہ ہے کہ پڑھنا شروع کر دیں. خلق الانسان، یہ خلق پہلے والے خلق سے بدل ہے. خلق الانسان من علق، بستہ خون سے انسان کو بنا دیا. اقرا پڑھو وربک الاکرم، حال یہ ہے کہ تیرا رب، تیرا استاد یہ ہے کہ اکرم ہے. الذی علم بالقلم، وہ اکرم کی جس نے قلم سے آپ کو تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا کہ جو انسان کو معلوم بھی نہیں تھا. اس لیے مولانا پڑھائی کے اندر بھی اسی طرح جیسے کہ خلقنا نطفۃ علقۃ فخلقنا علقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما. یہاں اولا، پھر ثانیہ، پھر ثالثہ، پھر رابعہ، پھر خامسہ، پھر مفتی، پھر عالم، پھر مفتی. یہ ساری چیزیں اسی طریقے پر ترتیب ہے. جیسے جسمانی تربیت اسی طرح یہ ہے کہ تدریجی ہے، اسی طرح روحانی تربیت بھی اسی طرح. کلا ان الانسان، یہ 5 آیتیں اللہ کا بھلا کریے کہ یہ ہو گئی ابتدائی آیت نازل. کلا ان الانسان لیطغی، انسان یہ کہ سرکشی کرتا ہے. یہاں ابو جہل مراد ہے. کیوں؟ لأن رآہ استغنا، رآہ استغنا، کیونکہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. رآہ مستغنیا، رآ نفسہ مستغنیا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا. ان الی ربک الرجع، بے شک تیرے پروردگار کے پاس لوٹ کر کے جانا. رجع مبتدا مؤخر ہے اور ان کا اسم ہے، الی ربک خبر مقدم. ارأیت الذی، بتا دو مجھے اس شخص کے بارے. ارأیت کا قانون بتا چکا ہوں. الذی ینہا، جو منع کرتا ہے عبدن میرے بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. یہ ظرف ماضی شرطیت نہیں ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، جس کو نماز سے منع کیا جا رہا ہے. ان کان ھذا المصلی، اگر یہ مصلی
ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا یہ کہ تقوی کا حکم دیتا ہو، پھر بھی اس کو منع کیا جائے گا۔ ارایت ان کذب وتولی، مجھے بتا دو شخص کے بارے میں، ان کذب وتولی، جو جھٹلاتا ہے اور روگردانی کرتا ہے۔ الم یعلم، وہ جانتا نہیں ہے کہ بان اللہ یرا، اللہ اس کی ان بدکاریوں کو، ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ کلا، خبردار، لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آ جائے، لنسفعا بالناصیہ، پیشانی سے پکڑ کر کے اس کو گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی کی جو جھوٹی ہے اور گناہ گار پیشانی۔ مولانا پیشانی سے انسان کی عزت کو تعبیر کرتے ہیں، پیشانی سے انسان کی عزت کو۔ اب پیشانی جھوٹی ہونے کا مطلب اور پیشانی کے گناہ گار ہونے کا مطلب، یہ پرلے درجے کا بے ایمان ہے، بے عزت قسم کا انسان ہے۔ کیا مبارک پیشانی آ گئی، ان کی پیشانی کا کیا کہنا، یا مبارک پیشانی۔ تو مبارک پیشانی، برکت والی پیشانی، مبارک انسان کو کہتے ہیں، اور اللہ کا منحوس پیشانی سے انسان منحوس ہے۔ یہ اڑے کچھ پڑا پڑا، یہ ابو جہل کی پیشانی ہے جی۔ اگر یہ باز نہیں آئے جائے گا میرے نبی کو، آپ نے پڑھا دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، یحیل بعضهم الی بعض، سمجھے؟ کسی نے کہا کہ کون ہے ایکم، کون ہے تم سے کہ جو چلا جائے، اور یاتی بسلا جزوری بنی فلان کے بیٹوں کی اونٹنی کی بچہ دانی کو، اس کو وہ ذبح ہو چکا ہے، ذبح ہو گئی، اس کی بچہ دانی جو غلاظتوں سے بھری ہے، اس کو لا کر کے محمد رسول اللہ کے کندھے پر ڈال دے۔ بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ فقام عقبۃ بن معیط، عقبۃ بن معیط وہ کھڑے ہو گئے، وہ جا عقبۃ بن ابی معیط وہ جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے وہاں سے لے کر کے اور کہنے لگے کہ جی کون ہے کہ جو فلاں کی اونٹنی کی گند لے کر کے آ جائے، محمد پر ڈال دے۔ عقبۃ بن ابی معیط کھڑے ہو گئے، جا کر کے لے کر کے آئے، حضرت سجدے میں تھے، حضرت کے کندھے پر انہوں نے ڈال دیا۔ پھر فقام فرمایا یحیل بعضهم علی بعض، پھر ایک دوسرے پر الٹ پلٹ ہو کر کے ہنسنے لگی، دیکھے کتے کے بچے، سمجھے؟ اس طریقے پر حضرت کو، حضرت ابن مسعود فرماتا کہ میرا کلیجہ باہر آ رہا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا، میں بے بس تھا۔ قومیت چلتی تھی عربوں کے اندر بھی اسی طرح، میں بے بس تھا۔ اچانک حضرت فاطمہ کو، ان کو یہ کہ پتہ چل گیا، حضرت فاطمہ دوڑ کر کے آ کر کے ان غلاظتوں کو کھینچ کر کے رونے لگی اور اپنے ابا کے کندھے سے ان کو ہٹا دیا۔ اس لیے امام بخاری نے ترجمۃ الباب قائم کیا کہ کیا عورت بھی اس قسم کی گندگی ہٹا سکتی ہے اپنے باپ کے سے؟ جی ہاں، بالکل اجازت ہے۔ اگر یہ باز نہیں آئے گا اپنے حرکتوں سے، لنسفعا بالناصیہ، یہ نسفعان مولانا ہے، نون تاکید خفیفہ ہے، لیکن یہ کہ اس کو تنوین کی شکل بنا دی، پڑھنے میں ایک ہے تو اس وجہ سے قرآن کے رسم الخط چونکہ متواتر ہے، منقولی ہے، اس بنیاد پر یہ قیاس کے خلاف ہے۔ لنسفعا بالناصیہ، پیشانی کو پکڑیں گے، یہ مبدل من ہوا، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ناصیہ موصوف، کاذبۃ صفات اس کے لیے، پھر یہ بدل بنے گا ناصیہ سے، ایسی پیشانی کی جو جھوٹی ہے، گناہ والی ہے۔ اگر یہ ہے کہ ان کا نہ قادرن، اگر اس کے اندر طاقت ہے تو فلیدعو نادیہ، یہ اپنے مجلس والوں کو بلائے، سند و زبانیہ، ہم زبانیہ جہنم کے داروغوں کو بلائیں گے۔ کلا، خبردار، لا تطیعوا، اس قسم کے بے غیرتوں کی، ان کی یہ کہ ان کی بات نہ ماننی ہے، واسجد، اور سجدہ کرو، واقترب، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اس کے بعد آگے مولانا سورۃ القدر ہے، نزول 25 ہے سورۃ العبس کے بعد۔ اس سے پہلے قرآن کا ذکر تھا، قرات کا ذکر تھا، سمجھے؟ یہاں قرآن کے مقام کو اور مرتبے کو ذکر کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک، اقرأ، قرآن کی تلاوت ہوگی، لیکن قرآن کا عظمت کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے؟ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر کے اندر اس کو اتار دیا۔ دعویٰ اس کا عظمت قرآن ہے مولانا، اس صورت کا موضوع عظمت قرآن۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں اس کو اتار دیا۔ مولانا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی، یہ 27واں ہے۔ یہ جب میں اب آپ حساب کریں گے آپ بھول جائیں گے۔
اس لیے ہماری دعوت آپ کو کرنی پڑے گی اس کے بغیر. اب تم گنو تو کبھی 29 ہو جائے گا، کبھی 30 ہو جائے گا، کبھی جس انداز میں نے گنا تو ہی جو نہیں ہی وہی شب قدر ہے، 27واں ہے. سمجھے؟ اور آپ نے اس وقت توجہ دی بھی نہیں کہ میں کہاں کہاں وقف کرتا رہا. سمجھے؟ اس لیے ہر چیز بتانے کی ہوتی نہیں ہے. یہ اسی سے صوفیہ نے 27 کو نکالا. انا انزلنا فی لیلۃ القدر، شب قدر کے اندر ہم نے اس کو اتار دیا. لوح محفوظ سے سمائے دنیا پہ شب قدر میں آیا، شب قدر رمضان میں، نتیجہ یہ نکلا کہ رمضان میں اترا. اور 23 سال میں اس کے بعد پھر یہ کہ تنزیل کا لفظ آئے گا. پھر اس 23 سال میں اللہ نے آہستہ آہستہ حسب ضرورت پھر سفر میں، حضر میں، مکہ میں، مدینہ میں، غمی میں، خوشی میں، گھر میں، باہر، ہر طرح سے اللہ اس کو نازل فرمانا تھا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 83 سال بنتے ہیں. لیکن یہ 83 سال سمجھے. اب اس سال میں مجھے شب قدر مل گیا، مجھے 83 سال میں سے پھر ہر سال کے اندر 83 سال میں سے ہر سال کے اندر پھر 12 مہینے ہوتے ہیں، پھر اس میں ایک شب قدر ہوگا، پھر 83، پھر یہ کہ پھر یہ اللہ کا، پھر ہر اس پر پھر یہ کہ ایک اور سال آئے گا، پھر اس میں 83 سال. تو پھر اس کو کمپیوٹر حساب بھی نہیں کر سکے گا. آپ کو میرا اشکال کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ تو اس لیے اب خیال کر لینا کہ یہ ہوگا کہ آپ کو 83 سال کی عبادت مل گئی، لیکن ایسے 83 سال جو شب قدر سے خالی ہوں گے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایسے 83 جو کہ شب قدر سے خالی ہوں گے. پھر شب قدر 27واں مکے کا یا مدینہ کا؟ مکے میں 27 ہے، ہمارے یہاں 26 ہے، ان کے یہاں 28 ہے، ہمارے یہاں 27 ہے. متقدمین کہتے ہیں اعتبار مکے کا ہے، چونکہ مکہ قلب الارض ہے، اس لیے مفتی پوپلزئی صاحب کہتے ہیں وہ ٹھیک کرتا ہے، وہ انہی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، انہی کے ساتھ عید کرتا ہے. شب قدر بھی انہی کا اعتبار ہوگا. متقدمین کا مذہب یہی ہے کہ مکہ مدینہ قلب الارض ہے، پوری کائنات کا دل ہے، ان کا اعتبار ہوگا، قلب الارض کا اعتبار ہوگا. لیکن متاخرین کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا شب قدر الگ ہے، ان کا الگ ہے. جیسے نمازوں کے اوقات الگ ہے، تو کیا آپ ان کے ظہر میں، جبکہ ہم یہاں ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے یہاں دن کے 10-11 بجے 4 گھنٹے ہم سے پیچھے. نماز کی اوقات جیسے ان سے الگ ہے، شب قدر ہمارا ان سے الگ ہو گیا، تو کوئی آسمان نہیں ٹوٹا. سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ جی متاخرین کا یہ جو اختلاف مطالعے کا مسئلہ آتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ پوری ایک زندگی ہے. تنزل الملائکۃ، فرشتے آئیں گے رحمت کے، والروح جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی، فیہا اس رات کے اندر باذن ربہم من کل امر، اللہ کی طرف سے من کل امر، ہر کام کے لیے اترتے ہیں جو طے شدہ اس سال کے اندر. اگلے سال جتنے مولی منظور کو مارنا ہے، کسی کو کھڈے میں، وہ سارے پرچیاں حوالہ کرتے ہیں اللہ قبر شب قدر میں لا کر کے، اس سال میں اگلے سال تک، اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک جو کچھ ہوگا. سلام ہی ہے، یہ سلامتی والی رات ہے. حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ طلوع فجر کے ساتھ رہتا ہے. حتی مطلع الفجر سلام کے ساتھ متعلق ہے. من کل امر، سلام پر وقف نہ کرو جیسے کہ ہمارے قاری پڑھتے ہیں. سمجھے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، بس سلام ہی حتی مطلع الفجر. کاری سب پڑھ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ ٹھیک نہیں ہے. سلام خبر مقدم ہے، ہی مبتدا مؤخر ہے. سمجھ رہی ہے کہ خبر مقدم کو ٹھوکا پہلے کے ساتھ اور مبتدا کو پیچھے سے لے لیا دوسرے سانس میں. سورۃ البینہ ہے مولانا، نزول 100 ہے اس کا سورۃ الطلاق کے بعد، وہ 99 تو یہ 100. یہاں مشرکین کا معاملہ قرآن کے ساتھ اور قرات قرآن کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے؟ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءتهم البینہ، جب قرآن ان کے پاس روشن دلیل آ گیا تو ان میں تفرق پڑ گیا. جی دعویٰ اس صورت کا زجر و تخویف متفرقین کے لیے، اختلاف والوں کے لیے زجر و تخویف.
مشرکین اور بت پرستوں کو کسی نبی کی ضرورت تھی، انتظار میں بھی تھے، سمجھ رہی ہوں. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، مدد مانگتے تھے کافروں کے خلاف. اے اللہ نبی آخر زمان کو اگر آپ بھیجیں گے تو ہم اس کی یہ کہ نگرانی میں یہ ہے کہ کیا کریں گے، جہاد بھی کریں گے آپ کو. لیکن نبی آ گیا تو انہوں نے تفرق شروع کر دیا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، الذین سے حال بنے گا اہل کتاب اور مشرکین یہ نہیں تھے منفقین باز آنے والے چھوٹنے والے. دوسرا ترجمہ منفقین کا معنی متروکین، ان کو ایسے چھوڑا نہیں جائے گا، ان کے لیے نبی بھیجا جائے گا. حتی تاتیہم البینہ، یہ باز آنے والے نہیں تھے مشرکین اہل کتاب، یہ باز آنے والے نہیں تھے حتی تاتیہم اپنے شرک وغیرہ سے، یہاں تک کہ نبی ان کے پاس آ جائے. لیکن نبی جب ان کے پاس آ گئے، وہ نبی کیا ہے؟ البینہ، بینہ آ جائے. بینہ سے بدل ہے رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول. رسول کی صفت ہے یتلو صحف مطہرۃ، پاکیزہ کتابیں ان کے سامنے تلاوت کرے. ایسی پاکیزہ کتابیں صحف کی فیہا کتب قیمہ، کتب کا معنی احکام کے، ان کے اندر سیدھی قسم کی تحریریں ہو اور احکام ہو. وما تفرق الذین، اور جب یہ ہے کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب آپس میں اختلاف نہیں کیا، جدا نہیں ہوئے، مگر الا من بعد ما جاءتهم البینہ، روشن دلیل ان کے پاس آ گئی تو اس کے بعد وہ. مولانا یہاں ایک مسئلہ خیال کر لینا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب اور مشرکین یہ باز آنے والے نہیں تھے اپنے شرک سے یہاں تک کہ ان کے پاس رسول آ جائے. تو رسول آ گیا، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اب اس کا مطلب پتہ چلتا ہے نبوت کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری ہے. دیکھ لو، حتیٰ تاتی مشرکین اور اہل کتاب باز آنے والے نہیں تھے نہیں ہے کہ یہاں تک کہ نبی ان کے پاس آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے ابھی تک، کوئی بھی رسول آ جائے. سمجھے؟ اس لیے مولانا یہاں پر یہ حتیٰ ان وصلیے کے معنی میں اہل کتاب اور مشرکین وہ باز نہیں آئے. کیا ہے؟ وَإِنْ أَتَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، تاتیہ اللہ آپ کا بھلا کر اتت کے معنی میں، اور یہ ہے کہ حتیٰ ان کے معنی میں ان وصلیے. وَإِنْ أَتَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اگرچہ ان کے پاس بینہ آ گئی، یہ ماضی کے معنی میں لے لیا اور حتیٰ کو ان وصلیہ کے معنی میں لے لیا. دوسرا یہ کہ ان وصلیہ کے معنی میں نہ لے لیکن حتیٰ کو اپنے معنی میں لے لے اور تاتیہ کو ماضی کے معنی میں لے لے. اہل کتاب اور مشرکین وہ باز نہیں آئے اپنے شرک سے حتیٰ اتتہم البینۃ، یہاں تک کہ بینہ ان کے پاس آ گئے. مستقبل کو ماضی کے معنی میں کر دیا اور رسول بدل الاجتمال بنے گا بینہ سے. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب اللہ کا بھلا کریے کہ وہ جدا نہیں ہوئی، اختلاف نہیں پڑا، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر یہ کہ روشن دلیل ان کے پاس آ گئی. آپ کو پتہ ہے پہلے انتظار میں تھا اللہم ابعث نبی آخر زمان، نبی آخر زمان کو بھیج دے، یہاں تک کہ حتی نجاہد تحت رایتہ، ہم اس کے یہ کہ جھنڈے کے نیچے جہاد کریں گے. اللہم انصرنا بنبی کا آخر زمان، نبی آخر زمان سے اللہ ہماری مدد فرما دے. نبی آ گیا تو انہیں پھوٹ پڑ گیا بدک لگے گدھے کی طرح. وما امروا، ان کو حکم نہیں ہوا تھا مگر اس بات کا الا لیعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرے، مخلصین خالص اللہ کے مخلص بن کرے، مخلصین لہ الدین، اسی کی خالص بندگی، دین کا معنی بندگی، حنفاء یکسو کر کے، ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھے زکوٰۃ دے دے. وذالک دین القیم، یہی سچا دین ہے اللہ کا بھلا. وذالک دین الکتب القیمۃ، یہی کتابوں میں سے سب سے سچی ہے کہ سچا دین یہی ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، کائنون فی نار جہنم، یہ خبر ہے انکا کائنون فی نار جہنم خالدین فیہا، جہنم میں رہیں گے ہمیشہ. اولئک هم شر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جنہوں نے ایمان لے اور اچھے عمل کیے اولئک هم خیر البریہ، وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین یہ کہ مخلوق ہے. جزاؤہم عند ربہم، اللہ کے ہم کی ہے کہ جزا یہ کہ جنات عدن، عدن کے باغات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ذالک کائن لمن خشی رب، یہ اللہ کی رضامندی جنتوں میں داخل ہونا، جو بھی اللہ سے ڈرے گا سب کے لیے یہ پیکج خصوصی نہیں ہے، سب کے لیے صلاح عام ہے، یاران نکتہ دان کے لیے. سمجھتا ہے؟ اس کے بعد سورۃ الزلزلہ ہے مولانا.